السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن ورلڈ وائڈ۔ آج ہم سیکھیں گے استخارہ کے متعلق کہ استخارہ کا مسنون اور صحیح طریقہ کیا ہے جو کہ آسان بھی ہو اور بآسانی کوئی بھی استخارہ کر سکے۔ تو اس معاملے میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ لوگوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے، پھر اس کی حقیقت کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر اس کا جو طریقہ کار ہے آسان سا وہ کیا ہے۔ ایک غلطی ہم نے یہ دیکھی ہے لوگوں کے اندر کہ لوگوں نے یہ خیال کرنا شروع کر دیا ہے کہ استخارہ کسی نیک آدمی سے کروایا جائے، خود استخارہ نہ کریں، جب بھی ضرورت پڑے کسی سے استخارہ کروائیں۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ استخارہ خود کرنا چاہیے، اپنا عمل ہے۔ جیسے ایک انسان کی اپنی عبادت ہوتی ہے، وہ خود کرتا ہے، تو اسی طرح استخارہ بھی ایک دعا ہے، عبادت ہے، یہ خود کرنی چاہیے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کبھی بھی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ نہیں کروایا، نہ درخواست کی ہے۔ تو آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ جب صحابہ نے آپ سے نہیں کروایا، ہمیں بھی کسی سے نہیں کروانا چاہیے، ہمیں خود کرنا چاہیے۔ نمبر 2، یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب آتا ہے، جبکہ خواب کا بھی استخارہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ استخارہ محض ایک دعا ہوتی ہے، انسان دعا کرتا ہے جیسے کامیابی کے لیے، ایسے یہ ایک دعا ہے، اور اللہ پاک سے ڈائریکٹ جو ہے یہ مانگا جاتا ہے کہ یا اللہ پاک اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما، اگر اس میں شر ہے میرے لیے تو اس سے مجھے دور فرما۔ مختصر تو خواب کا اس کے ساتھ کنیکشن بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جس حدیث میں استخارہ کا ذکر ہے اس کے اندر خواب کا ذکر ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی چیز قرآن یا حدیث میں یا صحابہ کرام کی زندگی میں یا بعد میں بھی کہیں بھی نہیں ایسی ملتی کوئی چیز ہمیں۔ نمبر 3، یہ غلطی دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگوں نے اب یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر ایک منصوبے کے تحت کام بھی شروع کیا گیا ہے محض کاروبار کرنے کے لیے کہ آن لائن استخارہ کروائیں، یہ کریں وغیرہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ لوگ رشتوں کی وجہ سے آج بہت زیادہ پریشان ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں نے یہ دھندا شروع کر دیا۔ جب ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو ٹاپ پہ آ جاتا ہے آن لائن استخارہ، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اندر یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ رشتہ کرنے سے پہلے، شادی سے پہلے استخارہ ضرور کروانا چاہیے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم استخارہ کے بغیر رشتہ کر دیتے ہیں، طے کر دیتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ رشتہ نبھایا نہیں جاتا، گھر آباد نہیں ہوتا، اس کے اندر مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ بالکل 100% غلط ہے۔ نکاح کا منحصر کرنا نکاح کی کامیابی ناکامی کو استخارہ پر یہ غلط ہے۔ ہاں البتہ رشتے کے تعین کے وقت آدمی دعا کر سکتا ہے، استخارہ کر سکتا ہے، کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو منحصر کر دینا کہ یہ رشتہ کامیابی تب ہوگا جب اس میں استخارہ، یہ غلط ہے، بالکل 100% غلط ہے۔ غلطیاں بتائیے، ان کی میں بارے میں ایک ہی بات کر دیتا ہوں، ایک ہی دلیل دے دیتا ہوں کہ ان تمام حضرات سے جو خواب کا بتاتے ہیں یا جو اس کے لیے کاروبار کر رہے ہیں نکاح کے لیے لوگ، اور اس کے سلسلے میں جو ان کا ایک دھندا چل رہا ہے، اگر آپ دلیل پکڑتے ہیں اس حدیث سے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورت، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ استخارہ کرنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس سے دلیل پکڑتے ہیں تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تعلیمات ہیں ان کے اوپر بھی تو عمل کریں۔ آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں باقی تعلیمات کیا ہیں، ان کے اوپر تو عمل کرتے نہیں ہیں اور استخارہ کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ تو عمل کریں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کو 3 وجہ سے اپنایا جاتا ہے، اس کی شکل و صورت کو دیکھ کر، اس کو حسب و نسب اور اس کے مال کو دیکھ کر، اور اس کی دینداری کو دیکھ کر۔ تو تم دینداری کو ترجیح دینا، جبکہ یہاں پر تو الٹ چلتا ہے۔ اگر ایک طرف دیندار آدمی ہے، اچھی طرح دین کے اوپر عمل کرنے والا ہے، اچھا کردار والا ہے، با کردار ہے اور غریب ہے، اور ایک طرف امیر ہے، اچھا خاصا اس کے پاس پیسہ ہے لیکن ہے جیسا تیسا بھی، تو ترجیح اس کو دے دی جاتی ہے، غریب کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اگر آپ استخارہ کر بھی لیں گے تو کہاں کی اس میں برکت یا کہاں کی وہ چیز آئے گی، پیدا ہوگی؟ سب سے پہلے وہ تو دیکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہیں اچھا رشتہ مل جائے تو اس میں انکار نہ کرو، نکاح کرنے میں پھر دیر نہ کرو۔ اس پہ تو عمل نہیں کرتے ہم آج، ہمیں تو کوئی اچھا نظر ہی نہیں آتا ہے، اور اچھے رشتے کی صورت میں تو آج کل پتہ نہیں کتنے کتنے سال گزر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک بچی کا نکاح ہو گیا، اس کے چچا نے ایک امیر سے کروا دیا، لیکن بچی کو وہ پسند نہیں تھا رشتہ، بچی کو پسند تھا ایک غریب۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کیس پہنچا
تو آپ نے وہ پہلا نکاح ختم کر کے اس کا نکاح دوسرے غریب سے کر دیا. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں پوچھا تھا نہ پہلے نکاح کے بارے میں اس کے چچا سے کہ آپ نے استخارہ کر کے یہ نکاح کیا ہوا ہے، یا بچی سے بھی نہیں پوچھا کہ آپ اس غریب کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو امیر کو چھوڑ کر، جو کہ آپ کے دنیاوی لحاظ سے اچھا خیال رکھ سکتا ہے، تو کیا تو آپ نے استخارہ کیا ہوا ہے اس کے لیے؟ نہیں بھائی. اور نکاح کے لیے تو یہ چیز تو حدیث میں ملتی ہی نہیں ہے کہ آج تک رشتے کے کرتے یا کرواتے وقت تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کوئی استخارہ کیا ہو یا کروایا، بالکل بھی نہیں ہے. بس تعلیمات کے اوپر آپ عمل کریں گے تو اللہ پاک خود ہی برکت دے گا. اب اس سے پہلے تو رشتے لوگوں کے استخارے کے بارے میں اتنا پتہ ہی نہیں تھا. ہمارے تو اپنے رشتے بھائی ہمیں تو نہیں پتا تھا، جب ہمارے رشتے ہوئے کہ استخارہ بھی نکاح کے لیے کیا ہے تو یہ رواج ہی نہیں تھا. تو الحمدللہ 100% کامیاب چل رہے ہیں ہم تو سب. اور ہمارے تو کہیں بھی کوئی بھی، مجھے تو نہیں یاد کہ ہماری برادری کے اندر ہمارے گھر کے اندر کہیں بھی کوئی ایک رشتہ بھی محض استخارہ کرنے یا کروانے کے بعد کیا، کہ ویسے جیسے ایک فیملی میٹر ہوتا ہے، رشتہ کسی سے دیکھ دو کہ آپ طے کر لیتے، بس ایسے ہی رشتے طے ہو جاتے تھے اور ایسے ہی ہو رہے ہیں. بہت ہی کوئی شاید ایسا ہو جہاں پر کوئی چپکلس چل رہی ہو. الحمدللہ سب جتنے بھی رشتے ہوئے ہیں اور خاص طور پر ہماری اپنی برادری کے اندر سب صحیح چل رہے ہیں. بہت کم ہی ایسے ہیں جس کے اندر کوئی چپکلس ہو. ہلکی پھلکی چیز تو پھر ہر جگہ پر ہو سکتی ہے، یہ تو انسان کی زندگی کا حصہ ہے، یہ تو انسان کی زندگی سے نکل ہی نہیں سکتا، کوئی نکال ہی نہیں سکتا. یہ تو ایک انسان کی فطرت بھی ہوتی ہے، انسان کی اپنی نیچر بھی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں تو معمولی چلتی رہتی ہیں. نمبر 4 پہ بات کرتے ہیں استخارہ کی پھر حقیقت کیا ہے. تو استخارہ خیر سے ہے، اور جب استخارہ اس کا معنی ہوتا ہے خیر طلب کرنا، باب استفال خیر طلب کرنا. تو بس ہم ایک اللہ پاک سے جب بھی کسی معاملے کے بارے میں ہم استخارہ کرتے ہیں، یعنی دعائیں استخارہ کرتے ہیں، تو ہم اللہ سے اس کے اندر خیر کے طلبگار ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کے سارے یہ سوال خود ہی آپ کو سمجھ آ جائیں گے. اور اتنی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما، اور اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، اس میں شر ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، تو اس کو مجھ سے دور فرما، اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ. تم دیکھ لیں ساری چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی اس ایک ہی جملے کے اندر. تو آپ ایک دعا کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کسی بھی کام کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس میں کامیابی دے، میرے لیے آسانی پیدا فرما. تو یہ دعا ہے، آپ یہ دعا چاہے جتنی بار کرتے رہیں کر لیں. اس کے اندر نہ کوئی خواب آتی ہے نہ کوئی فلاں چیز ہوتی، بس ایک دعا ہے. دعا کرنے کے بعد آپ اپنے جو کام آپ کو بہتر لگ رہا ہے اس کے اندر بس آپ کام کو شروع کر دیں. البتہ علماء نے اس کی حقیقت میں یہ چیز ضرور لکھی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ استخارہ اگر کرتے بھی ہیں تو وہ کسی مباح کام کے لیے کرے. ایک آدمی جو ہے وہ کام ہی شریعت سے ہٹ کر کرنا چاہتا ہے، شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، تو وہاں پر استخارہ کرنے نہ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کام درست شریعت کے مطابق کوئی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اس کی تعلیمات پر عمل پورا کر کے پھر اس کے بعد استخارہ کریں اور دعا کر لیں کہ یا اللہ پاک اس میں خیر ہے تو میرے لیے خیر فرما دے. آپ دعا کرنے کے بعد آپ کا دل جہاں پر مطمئن ہوتا ہے، آپ کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ کام واقعی میرے لیے بہتر رہے گا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، دین اور دنیا کے اعتبار سے، تو آپ اس کام کو شروع کر دیں. کیونکہ دل اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ پاک جس طرف چاہتا ہے مخلوق کے دل پھیر دیتا ہے. تو اگر آپ کو استخارہ کر لیا، آپ نے ساری چیزوں کا خیال کر لیا ہے، شرعی تعلیمات کا بھی خیال کر لیا ہے، تو آپ کے دل میں جو بات آ رہی ہے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. گویا کہ سمجھ لینا کہ اللہ پاک نے اس کام کو آپ کے لیے پسند کیا ہے، اور اللہ پاک نے آپ کے لیے اس کے اندر دنیاوی اور دینی دونوں، دنیا اور آخرت دونوں، ان دونوں کے فوائد رکھ دیے ہیں. اس بات بس اللہ پہ توکل اور بھروسہ کر کے آپ محنت سے کام کریں، دیانتداری سے جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں مخلص ہو کر کام کریں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت کا وعدہ ہے اس کے اندر. اور آخر میں نمبر 5، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طرح دعا استخارہ کی جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر یہاں پر ایک غلطی پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خواب آتا ہے اور خواب کے اندر پتہ اشارے ملتے ہیں، پتہ کہاں سے یہ آگی چیز، تو رات کے وقت یہ کیا جاتا نہیں، یہ غلط ہے. رات کے وقت نہیں، اس کے لیے آپ کوئی بھی ٹائم مقرر کر سکتے ہیں، کسی ٹائم بھی آپ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ کوئی مکروہ ٹائم نہ ہو جس میں نفل نماز نہ پڑھی جاتی ہو، جیسا کہ فجر کی نماز کے بعد ہے، عصر کی نماز کے بعد ہے، یا طلوع آفتاب کے وقت، یا غروب آفتاب کے وقت، یا استوا جب سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے اس وقت.
وہ یہ ٹائم نہ ہو تو آپ کسی وقت بھی 2 نفل پڑھیں اور حاجت اور نیت اس سے پڑھیں کہ میں اپنی اس حاجت کے لیے یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد دعا کریں اور دعا کے اندر وہ جو استخارہ والی دعا ہے مسنون وہ دعا کر لے. دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، زبانی آتی ہے زبانی پڑھ لے، موبائل کے اندر بھی دیکھ کر پڑھ سکتا ہے. اور اگر کسی کو نہیں آتی وہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ آن لائن بھی ساری مل جاتی ہیں. ہماری بھی ایک ویڈیو ہے وہ جو کہ ماشاءاللہ بہت رینک پہ چل رہی ہے. اگر آپ اس سے بھی سیکھنا چاہتے ہیں کہ دعا استخارہ کیا ہے تو آپ سیکھ بھی سکتے ہیں. اس طرح سیکھ کر اور اس کے بعد آپ دعا کر لیں. اور دعا کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے ہم وہ کریں. اول آخر آپ کچھ اللہ پاک کی تعریف کر لیں، کوئی درود شریف وغیرہ جو ہے اول آخر میں وغیرہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کے بعد دعا کر لیں تو اور اللہ پر بھروسہ کر کے بس کام کو چھوڑ دیں. اب یہ بار بار بھی آپ کرتے رہیں، جتنا دل چاہے آپ کرتے رہیں. جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ میرا دل مطمئن ہو گیا اس کام کے لیے، واقعی اس کے اندر یہ کام جو ہے دین اور دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے میرے لیے، تو اس کے بعد آپ اس کام کو کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت رہے گی. تو یہ تھا استخارے کے بارے میں جو باتیں تھیں وہ ساری میں نے کوشش کی ہے کلیئر کرنے کی، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.